قرآن کے معجزے کے بارے میں ایک بات سمجھ لیں. اگر کوئی سمندر میں غوطہ لگاتا ہے، گہرائی میں اترتا ہے، وہاں اس کو موتی ملتا ہے یا کوئی خاص قسم کی مچھلی ملتی ہے، اور وہ نکال کے وہ لاتا ہے اور کہتا ہے یہ دیکھو میں نے کیا ڈھونڈا سمندر میں سے، اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ اصل جو سمندر کا خزانہ ہے نا وہ میرے ہاتھ میں ہے، کیا اس کا دعویٰ صحیح ہوگا؟ سمندر بہت بڑی چیز ہے، آپ بہت چھوٹی چیز ہو. آپ جتنے بھی غوطے لگا لو، پوری زندگی غوطے لگاتے رہو، آپ کے پاس اتنے سے موتی آنے ہیں آپ کے ہاتھ میں، اور باقی کتنے لامعلوم خزانے پیچھے رہ گئے، نامعلوم خزانے آپ کو پتہ بھی نہیں، دنیا کو بھی نہیں پتہ. قرآن کی مثال اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے ایک سمندر کی طرح کی، بلکہ ایک نہیں کئی سمندر کی طرح. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. کہہ دو کہ اگر میرے کلمات، میرے الفاظ سمندر کی طرح ہوتے. اس کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے. اب سمندر کی مثال سے کیا فائدہ ہوا؟ ہم قرآن میں تدبر کرتے ہیں جیسے کوئی غوطہ لگانے والا سمندر میں غوطہ لگاتا ہے. اگر میں ساری زندگی سمندر کے اندر گزار دوں نا اپنی، تو میرے جسم پہ، پورے جسم پہ کچھ قطرے ہی لگے ہوں گے. میں نے پورے سمندر کا تجربہ نہیں کیا، اور میں گہرائی میں بھی اتر جاؤں تو میرے ہاتھ میں 1-2 موتی آنے ہیں، 5-6 آنے ہیں، 500 آ جانے ہیں، 1000 آ جانے ہیں. میں کبھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا پورے سمندر پر عبور ہے، یا میں پورے سمندر کا تجربہ کر چکا ہوں، اور اس میں جو خزانے تھے وہ میرے ہاتھ میں ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اور غوطہ لگائے، اس کو کوئی اور خزانہ ملے اور مجھے کوئی اور ملے، اور میں کہوں اصل خزانہ یہ ہے، اور وہ کہے اصل خزانہ یہ ہے. کس کی بات صحیح ہے؟ ایک طرح سے دونوں کی بات صحیح ہے، لیکن دونوں کی بات غلط بھی ہے. ایک خزانہ یہ ہے اور ایک خزانہ یہ ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ میرے خزانے کو دیکھے، میرے موتی کو دیکھے کہ یہ تو بس صحیح ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے، میرے نزدیک بہتر خزانہ یہ والا ہے. یہ بھی ممکن